خالد بیگ صاحب، معروف جریدے ساؤتھ ایشین وائسز نے اہم تجزیہ کیا ہے پاکستان کی ثالثی کے حوالے سے۔ کیا کہیں گے، پاکستان نے وہ کر دکھایا جو بڑی عالمی طاقتیں نہ کر سکیں، امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی اور سہولت کاری مذاکرات کی ٹیبل پہ بٹھانا، اور کئی دہائیوں بعد یہ کام ہوا اور یہ اقدام ہوا۔ کیا کہیں گے اب دوبارہ جو کشیدگی ہے اس کو کیا ثالث کی ناکامی کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے آپ نے جس کا ابھی ذکر بھی کیا ہے ہمارے ساؤتھ ایشیا وائسز کی طرف سے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ باقاعدہ انڈین اور اسرائیلی جو ہے کچھ خبریں جنریٹڈ جو تھیں وہ یہ تھیں کہ پاکستان کی وجہ سے یہ ناکام ہو گیا یا یہ پاکستان کی ناکامی ہے۔ تو اس کے اوپر یہ رپورٹ جو ہے اس نے بڑی واضح طور پہ اور اتنی تفصیل کے ساتھ اور ایک ایک نقطے کی وضاحت کی ہے، اور یہاں تک کہہ دیا ہے کہ بھائی پاکستان جو ہے وہ ایک ثالث تھا اور ایک سہولت کار تھا۔ پاکستان نے میڈیشن کی جو کہ دنیا کا کوئی اور بڑی قوت، برطانیہ، روس، چائنا، کوئی اور کسی کی جرت نہیں، نہ ہی کوئی کر سکتا تھا۔ یہ پاکستان ہی کا کمال تھا کہ پاکستان نے ایسے دو ملک جو نصف صدی سے باہم کشیدگی کا شکار تھے اور ان میں کوئی بھی ایسی لچک یا رمق نظر نہیں آتی تھی کہ یہ مذاکرات کی ٹیبل پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پاکستان نے یہ کر دکھایا اور اس کے لیے پھر میزبانی کے لیے اپنا ملک اور اپنی جگہ جو ہے وہ بھی پیش کی، اور اس وہاں باقاعدہ دونوں فریقین کو آمنے سامنے لا بٹھایا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب اس پہ پاکستان کی ناکامی کیسے ہو گئی کہ ایک کشیدگی، ایک جھگڑا جو ہے، ایک بد اعتمادی جو ہے جو نصف صدی سے چل رہی تھی کہ وہ پاکستان کے چند گھنٹوں کے وہ وہاں بیٹھے ہوئے مذاکرات کے دوران جو ہے وہ کیا ختم ہو جانی تھی؟ نہیں، اس میں شکوک و شبہات تو تھے، اور وہ شکوک و شبہات ہی ہیں جو بعد میں آہستہ آہستہ جو وہ مسائل پیدا کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان نے حوصلہ نہیں ہارا اور میڈیشن کا سلسلہ جاری رکھا دونوں فریقین کے ساتھ رابطوں میں، اور دونوں کو جو ہے ایک باقاعدہ راضی کیا کہ نہیں، کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے یہ امن ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہ صرف انسانی جانوں کا اور بے گناہ لوگوں کا، ان کی جانوں کا نقصان ہی نہیں ہے، باقاعدہ پوری دنیا کی معیشت بھی آہستہ آہستہ بربادی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ اور اگر اس میں کچھ ایسے عناصر جو پاکستان کو بدنام صرف اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی اپنی جو ہے عزت انڈیا یا اسرائیل کی دنیا میں خاک میں مل چکی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان ناکام ہو گیا۔ بھائی پاکستان ناکام نہیں ہوا، آج بھی مذاکرات جاری ہیں، آج بھی دونوں طرف سے جو تبادلہ ہے شرائط کا وہ بذریعہ پاکستان ہی دونوں فریقین تک پہنچ رہا ہے، اور اس کے اوپر کچھ رضامندی اور کچھ کیسے اور یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، یہ بھی حقیقت ہے کہ جو اصل شرائط کیا ہے اور اصل مسودے کیا ہے وہ ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ یہ ہمارے ہاں جو ایک پوری دنیا کے صحافی ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو یا عرب دنیا ہو، کوئی بھی کسی کے پاس بھی وہ کوئی حتمی جو ہے وہ شرائط نامہ نہیں ہے کہ کیا ہے۔ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ مفروضوں پر مبنی ہے، تجزیوں پر مبنی ہے، اندازوں پر مبنی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان جو ہے، آپ یہ کمال بھی دیکھیے پاکستان کا کہ پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ وہ دنیا کے اہم ترین جو راز ہیں، دنیا کے اہم ترین جو معاملات ہیں، ان کی نہ صرف پردہ پوشی کر سکتا ہے اور باقاعدہ جو ہے ان کو اتنے محفوظ طریقے سے وہ آگے بڑھا سکتا ہے کہ جس میں کوئی کل کو پاکستان کے اوپر یہ شک و شبہ نہ کرے دونوں فریقین میں سے کہ انہوں نے کوئی گڑبڑ کی ہے یا انہوں نے کوئی ملاوٹ کی ہے مطالبات میں۔ تو یہ پاکستان کی کامیابی ہے، اور جو آپ یہ رپورٹ جس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، انہوں نے بھی تو یہی کہا ہے نا کہ یہ پاکستان ہی تھا جس نے 1971 کے بعد، آپ یہ دیکھیے 71 میں آپ کتنا عرصہ ہو گیا، چین اور امریکہ کے درمیان برجنگ کا کام کیا۔ دونوں ملک جو اس وقت جو ہے وہ ایک آنی کرٹن جو ہے کہا جاتا تھا کہ وہ تان رکھا تھا چائنا نے، اور کسی کو ہوا تک نہیں دی جاتی تھی کہ چائنا میں ہو کیا رہا ہے، اور اس میں بھی پاکستان نے جو ہے اہم سہولت کاری کی اور نکسن کے لیے چین کا دورہ جو ہے اس کو ممکن بنایا، اور سب سے پہلے خفیہ طور پر کیسنجر جو ہے اس کو لے کر پہنچایا چائنا میں، بیجنگ میں۔ تو یہ دیکھیں، یہ پاکستان ہی کا کردار ہے، اور یہ پاکستان کو آج دنیا اس لیے سراہ رہی ہے کہ اگر دنیا ایک طرف معاشی بحران کا شکار ہے، گیس اور تیل کی قیمتیں تو اب ہیں ہی ہیں، جو اب ایک ان کی کمی بیشی بھی ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو باقی تفصیل ہے، تجارت ہے، جو سامان ہے، وہ سارا جو ہے رکاوٹ کا شکار ہے، اور اس کی وجہ سے خود امریکہ کے اپنے اندر مسائل ہیں، برطانیہ میں، یورپ کے دیگر ملکوں میں مسائل ہیں، اور پھر خاص طور پر گلف کے اندر بھی اس کی مشکلات ہیں۔ اچھا، ایران، اگر آپ ایران کی بات کریں تو ایران جو ہے وہ تو نصف صدی سے ہی پابندیوں کا شکار چلا آ رہا ہے۔
ان کے پیسے منجمد کر رکھے ہیں، اس کے اوپر امریکہ نے بہت ساری پابندیاں لگا رکھی ہیں کہ وہ باہر تجارت نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ بالکل ہمسائیگی میں ایران نے پائپ لائن جو ہے بچھا دی ہے، لیکن پاکستان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ایران سے جو تیل اور گیس لے سکے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ایران پر کس حد تک پابندیاں تھیں اور اس کے اثرات بھی خطے کے دیگر ملکوں پر کس انداز سے پڑ رہے تھے۔ لیکن پاکستان نے اس کے باوجود جو ہے اپنا کسی بھی طرح کی تنقید ہے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور کسی بھی طرح کے منفی پروپیگنڈے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پاکستان نے وہ کر دکھایا جیسا کہ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو دنیا کی کوئی بھی بڑی طاقت نہیں کر سکی، اور یہ پاکستان ہی کا کمال ہے اور یہ پاکستان کا کریڈٹ ہے جو پاکستان سے کوئی نہیں لے سکتا۔ اچھا خالد بیگ صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان نے ایک اہم کردار ادا کیا اور خاص طور پر فیلڈ مارشل کا کردار انتہائی کلیدی ہے کہ مسلسل رابطے دونوں اطراف سے اور فریقین کو مذاکرات کی میز پر بیٹھانا، اور وزیر اعظم بھی بارہا اس چیز کا اعتراف کر چکے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ کشیدگی جو اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان ہے، جس میں پاکستان بطور میڈییٹر کردار ادا کر رہا ہے، قطر بھی شامل ہے، عمان بھی شامل ہے، اور ایک دفاعی معاہدہ بھی ہو چکا ہے پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس کشیدہ صورتحال میں، اور یہ کشیدگی اس وقت کس نوعیت کی ہے، اور امریکہ اور ایران اس وقت کس لیول پر کھڑے ہیں؟ کیا پاکستان دوبارہ ان دونوں فریقین کو قریب لے آئے گا اور اس معاہدے کو کرانے میں کامیاب ہو جائے گا، اور کب تک اس کی امید رکھی جا سکتی ہے کہ پاکستان کی جانب سے یہ کوششیں جو ہیں وہ رنگ لائیں گی اور یہ معاہدہ طے پا جائے گا؟ دیکھیے، اس میں آپ نے ہمارے فیلڈ مارشل کی بات کی، ایک تو ہمارے اپنے ملک میں، اور شاید ممکن ہے کہ دیگر ممالک میں بھی یہ ابہام پایا جاتا ہو کہ ایک جرنیل جو ہے، ہمارے ہاں یہ پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے کہ ایف اے سی کر کے اور یہ آ جاتے ہیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پولیٹیشنز بھی اور ہمارے فوج کے بارے میں تحفظات رکھنے والے بہت سارے دانشور بھی اس طرح کی بات کرتے رہے ہیں، لیکن جب کبھی موقع آتا ہے تو ان پر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ جتنا نالج اور جتنا علم ہر سطح پہ اور ہر طرح کا ہمارے جرنیلوں کے پاس ہوتا ہے، وہ ہمارے سیاستدان بھی اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور آپ کے سامنے ہے کہ یہ پوری صورتحال جس انداز سے ہمارے فیلڈ مارشل نے، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ صرف دورے ہو رہے ہیں، اور پھر ان کا کمال یہ بھی ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم کو ہمیشہ آگے کیا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ خود سائڈ پر رہے ہیں کیونکہ پروٹوکول یہی کہتا ہے، لیکن ساری سفارتکاری ہو، اس میں جو کچھ بھی ہے، اس میں سیاست ہے یا جو بھی ہے، جو کاوشیں ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ہمارے فوج کے جو آرمی چیف ہیں، ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، یہ انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اب آپ نے جو بات کی کہ دونوں ممالک کے درمیان، دیکھیے دونوں ممالک کے درمیان جو ہے روابط جو ہیں وہ جاری ہیں، وہ ٹوٹے نہیں ہیں۔ وہ جب سے مذاکرات شروع ہوئے ہیں، جب سے وہ میمورنڈم سائن ہوا ہے، جب سے ان کی بیٹھک ہوئی اسلام آباد میں، اس کے بعد سے جو ان کے دونوں ملکوں کے درمیان روابط ہیں وہ تو اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ہاں، براہ راست نہیں ہے، ایک ہوتا ہے نا کہ جی براہ راست ان کے آپس میں کوئی بات چیت چل رہی ہے، نہیں وہ نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ جو رابطہ جو ہے وہ پاکستان ہی کے طفیل ہے، لیکن اس میں معاونت جو ہے وہ مصر کے بھی شامل ہے، قطر کے بھی شامل ہے، مصر اور اس کے ترکیہ کے بھی شامل ہے، سعودی عرب کے بھی شامل ہے، چونکہ وہ ان کی بھی ضرورت ہے، لیکن بنیادی جو کردار ہے وہ پاکستان کا ہے۔ اور پاکستان نے جس انداز سے ثابت کیا ہے، یہ اس میں پاکستان کے سفارتی کردار اور عسکری قوت اور عسکری استعداد کو تسلیم کرنے کی بنیاد ہی ہے، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعے کے روز، گزشتہ جمعے کو جو مکہ میں جو ایک معاہدہ ہوا، جس میں 3 ملک جو تھے، پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے دفاعی معاہدے میں وہ ایک حصہ بن گئے، تو یہ بھی اسی کے ثمرات ہیں جو پاکستان کی کاوشیں تھیں ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے سہولت کاری کی۔ اور اس میں تو اب دشمن ملک ہمارا بھارت جو ہے، اس کے دانشور بھی جو ہے وہ کھلے عام تسلیم کرنے لگے ہیں، اور وہ اس کا قصوروار نریندر مودی کو ٹھہرا رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے مقابلے میں دنیا بھر میں پاکستان کو سفارتی سطح پر زیرو کر کے رکھ دیا ہے، اور انڈیا کی اب کہیں بھی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، صرف پاکستان کی بات سنی جا رہی ہے، پاکستان کی بات کی جا رہی ہے، اور ہر سطح پر جو ہے پاکستان ہی کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو یہ بہرحال ہمارے پوری قوم کے لیے، ہم سب کے لیے خوش آئند بھی ہے اور قابل تحسین بھی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اب یہ 14 اگست ہمارا یوم آزادی قریب ہے، اور یہ ایک ایسا یوم آزادی ہوگا کہ جس میں پاکستان جو ہے ایک نئے کردار کے طور پر اور ایک نئی صورت کے ساتھ پوری دنیا میں اس انداز سے ابھر کر سامنے آیا ہے کہ تمام قرضوں کے باوجود، دیگر داخلی مسائل کے باوجود، سیاسی کشیدگیوں کے باوجود،
दोनों तरफ से जो एक महाज है जंग का जिसमें दहशत गर्दी भी शामिल है, उसके बावजूद पाकिस्तान ने ये एक इतना बड़ा कारनामा जो है सर अंजाम दिया दुनिया के लिए, और उसमें इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ज़रूर कामयाब होगा। और ये मुआहदा तो होना ही है। उसकी वजह ये है कि दोनों फरीक जो है कब तक लड़ते रहेंगे। और अमेरिका का तो आपको ये खबरें मिल गई होंगी कि उनकी जो एक खबर लीक हुई कि उनके पास जो है असला, मिसाइल और जो जंगी साजो सामान है दीगर, उसकी बड़ी शॉर्टेज हो गई है। तो क्या वो अमेरिका चाहेगा कि ऐसी स्टेज पे आ जाए कि उसके पास तो जंग लड़ने के लिए तलवार ही ना हो और मुखालिफ उसका जो फरीक है वो तीर तलवार और नेज़ों के साथ मुसल्लह होकर उस पर टूट पड़े, तो अमेरिका की क्या इज्जत खाक नहीं मिलेगी। तो यही वजह है कि ये मुआहदा इंशाल्लाह ज़रूर होगा, और उसमें भी क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान ही को जाता है। और हमें इस पर फ़ख्र होना चाहिए, हमें अपने फील्ड मार्शल पर फ़ख्र होना चाहिए, हमें अपनी हुकूमत पर फ़ख्र होना चाहिए कि उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया जो इंशाल्लाह अब तकमील के बिल्कुल करीब है। अच्छा खालिद बेग साहब, लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा कि बहुत से जरीदे पहले भी पाकिस्तान की खिदमात का एतराफ़ कर चुके हैं, पाकिस्तान की जो सहूलतकारी है दोनों फ़रीक़ैन को एक मेज़ पर बिठाने की, और अब साउथ एशियन टाइम साउथ एशियन वॉइसेस ने भी इसका एतराफ़ किया। आप क्या समझते हैं कि अगर ये मुआहदा हो जाता है मुस्तक़बिल करीब में, तो फिर पाकिस्तान की क्या एक पोजीशन होगी आलमी मंजरनामे पर, और ख़ास तौर पर सफारतकारी के हवाले से पाकिस्तान की क्या रोल और क्या पोजीशन देखते हैं मुस्तक़बिल में? देखिए, पाकिस्तान की इस सहूलतकारी में सबसे बड़ी कामयाबी जिसका आपने जिक्र किया है वो ये है कि अब इंडिया के अपने अंदर उनके जो अपने लीडरान हैं, उनके अपने सियासतदान हैं, और ख़ास तौर पर राष्ट्रीय सेवक सिंह RSS का जो सरबराह था भगवत, उसने जो अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया है, उसने कहा है भाई ये कमाल हो गया कि पाकिस्तान जो है मुज़ाकरात के ज़रिए आलमी मसाइल, आलमी तनाज़ात जो है वो हल करा रहा है, और हम इंडिया वाले पाकिस्तान के साथ बातचीत करने को तैयार नहीं है। तो इससे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की क्या हो सकती है कि पाकिस्तान की मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ कर मामलात हल करने की जो सलाहियत है वो अगर दुनिया तस्लीम कर चुकी है, तो भारत क्यों खौफज़दा है? भारत इसलिए खौफज़दा है कि उन्हें पता है कि जैसे ही वो पाकिस्तान के साथ किसी मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेगा तो उसके पास पाकिस्तान से मनवाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, और सारे कुछ जो है वो पाकिस्तान के हाथ में होगा कि वो उस मुज़ाकरात में से क्या हासिल करना चाहता है। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये इंशाल्लाह मुआहदा तो हो ही रहा है और इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन अब इंडिया को सोचना चाहिए कि क्या वो ये कशीदगी जारी रखकर अपनी मईशत का बेड़ा गर्क करना चाहता है। अभी आप देख लीजिए कि उनकी 10 एयरलाइंस जो हैं वो तबाही के दहाने पर हैं। उनके अंदर जो छांटियाँ की मुलाजमीन की वो कोर्ट्स में जा रहे हैं, अदालतों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, जबकि वो कहते हैं कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और कुछ ने कहा है कि हम अनकरीब दिवालिया होने वाले हैं और बाकायदा ऐलान करेंगे कि भाई हमारे ऊपर जो वाजबात हैं हम अदा नहीं कर सकते, हमारे पास इतने एसेट नहीं है कि वो कर्जे उतार सकें। वजह वो नरेंद्र मोदी की हठधर्मी, जिसने पाकिस्तान के लिए फ़िज़ाई अपनी हदूद जो है उस पर पाबंदी लगाई थी, पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया उसने, और फिर जब पाकिस्तान ने पाबंदी लगाई तो फिर इंडिया को समझ आई कि हमने ये कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो यही पाकिस्तान की कामयाबी है कि पाकिस्तान जो है जंग लड़े बगैर भी अपने दीगर मामलात से, अपने तरीक़ाकार से और अपनी इस्लाम से अपने बहुत सारे मसाइल जो है वो हल करना जानता है। और इंशाअल्लाह ये इंडिया के साथ भी जल्दी कोई ना कोई ऐसा जो है ना मसला हो जाएगा कि इंडिया खुद हाथ जोड़ कर कहेगा आएंगे जी हमारे साथ बातचीत करें, कहें हमने क्या करना है आपके लिए।